امام بخاری پیدا ہوئے تو نابینا تھے۔ میں چونکی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، کیونکہ میرے ایک بیٹے کی آنکھوں میں بھی ایک بڑا مسئلہ تھا جو کسی ڈاکٹر سے حل نہیں ہو رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری کون تھے؟ ہوں گے کوئی مولانا، یہ کیسی باتیں انہوں نے شروع کر دی ہیں؟ یہ زینت مجھے یہاں گھسیٹ لائی ہے۔ پتہ بھی ہے کہ میں ان مولویوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتی، مگر خود بھی ملانی بن رہی ہے اور میرا بھی ٹائم خراب کر رہی ہے۔ میں نے قریب بیٹھی زینت کو غصے سے گھورتے ہوئے زیر لب کہا، یہ کیا ہے سب؟ مولانا کا لہجہ نہایت ناپاتلا تھا، لیکن میرے ذہن میں مولویوں کی ایک مخصوص تصویر بنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں ان کی کسی بات سے متاثر نہیں ہو سکتی تھی۔ امام بخاری حدیث کے وہ استاد ہیں جن کی کتاب بخاری شریف پڑھیں اور سیکھے بغیر کوئی بندہ عالم نہیں بن سکتا۔ اچھا، اتنی بڑی کتاب ہے بخاری شریف۔ ہمیں تو علیحدہ کے کورس میں اس کتاب کا صرف تھوڑا سا تعارف کروایا گیا ہے کہ اچھی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے یہ مولانا بھی بخاری شریف پڑھتے ہوئے ہیں؟ میں نے خود کلامی چھوڑی اور بیان سننے میں مگن ہو گئی۔ امام بخاری پیدائشی نابینا تھے، یعنی انہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ ان کی ماں کو اس کا بے حد غم تھا۔ وہ بہت روتی تھیں، لیکن ہماری طرح کے عاملوں کے پاس نہیں بھاگی پھرتی تھی، بلکہ سبب کے درجے میں انہوں نے اس وقت کے سارے رائج و علاج بھی کروائے جو کہ ناکام ہو گئے، اور اس فائل حقیقی اور مسبب الاسباب کے سامنے روتی بھی رہیں اور گڑ گڑاتی بھی رہیں۔ ان مولویوں کو دیکھو، جس کو چاہیں رلا دیں۔ میں نے سر ہلایا۔ 2 برس کے بعد ان کی والدہ کو خواب آیا۔ خواب گھڑنا تو کوئی ان سے سیکھے۔ سوال جواب ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے سر جھٹکا اور تعاوض پڑھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، خواب میں انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ ان کی ماں کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا، خلیل اللہ نے فرمایا، اللہ نے تیرے بیٹے کی بصارت واپس لوٹا دی۔ مولانا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ چاروں طرف سے سبحان اللہ کی صدائیں آنے لگیں۔ میرے دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ گود میں سوئے ہوئے 4 سالہ احمد کے معصوم چہرے پہ نظر پڑی، اور اسی لمحے میرے منطقی دل کی ساری منطق گویا بھاپ بن کر اڑ گئی۔ میرا ممتا بھرا دل بے اختیار بھر آیا، اور پھر دل سے آواز آئی، تم اس کی آنکھیں اپنے اللہ سے واپس لے سکتی ہو؟ اس جملے کی گونج اتنی تھی میں بیان سننا ہی بھول گئی۔ پتہ نہیں مولانا نے اور کیا کچھ کہا، مگر میری نظریں اپنے احمد کے معصوم سے چہرے پہ جم کے رہ گئی تھیں۔ 20 مئی 2007 کو احمد پیدا ہوا تھا۔ سارے خاندان میں خوشیاں منائی گئی تھیں۔ ڈھول ڈمکے نے پورے علاقے کو سر پہ اٹھا لیا تھا۔ پورے علاقے میں ہم نے مٹھائیاں تقسیم کی۔ لیکن جب احمد تھوڑا سا بڑا ہوا تو انکشاف ہوا کہ احمد کی خوبصورت آنکھیں بینائی سے محروم ہیں۔ ہم نے آغا خان میں پاکستان کے سب سے بڑے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر علی اعظم کو دکھایا۔ ڈاکٹر اعظم علی کا رزلٹ 100% ہے، ان کے علاج سے ضرور آرام آ جائے گا۔ میرے ساتھ ویٹنگ روم میں بیٹھی ایک عورت نے بتایا، اچھا میں صرف اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کیونکہ میرے ضبط کے بندھن ٹوٹنے لگے۔ باجی رو مت، اللہ خیر کرے گا۔ اللہ تو خیر کرتا ہے، لیکن میرے بیٹے کی بینائی معلوم نہیں کون سی خیر میں چلی گئی۔ میں نے شکوہ کیا، باجی اللہ سے شکوہ نہیں کرتے۔ احمد علی، نرس نے چیکنگ کے لیے پکارا تو میں احمد کو لے کر اندر چلی گئی۔ اسے دوا پلا کر بے ہوش کیا گیا اور تقریباً 2 گھنٹے چیک اپ ہوتا رہا۔ وہ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر اعظم ہماری طرف آئے۔ مجھے شدید افسوس ہے کہ آپ کے بچے کی آنکھ کا پردہ، یہ الفاظ تھے، یہ ایٹم بم تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے نرسوں نے سنبھال کر بیڈ پہ لٹا دیا۔ سر، ہو سکتا ہے کہ آپ سے چیک اپ میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، یہ میرے شوہر کی آواز تھی۔ بھائی، میں نے 15 برس آنکھ کے پردے پر کام کیا ہے، مجھے اتنا بھی نہیں معلوم ہوگا کہ پردہ زندہ ہے یا مردہ، ڈاکٹر صاحب نے عجیب لہجے میں کہا۔ یعنی اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے شوہر نے کہا۔ ان کی آواز میں بھی آنسوؤں سے بوجھل تھی۔ آپ 1 سال بعد دوبارہ دکھائیں، یہ تھوڑا بڑا ہوگا یا مزید دیکھیں گے، مجھ سے جو ہو سکا ضرور کہوں گا۔ ڈاکٹر محمد صاحبہ کو بھی دکھایا، انہوں نے آب زمزم ڈالنے کا کہا، مگر 1 برس ہو گیا، کچھ نہیں ہوا۔ ہاں، میں اس کی آنکھیں اپنی اللہ سے مانگوں گی۔ کیا ہو گیا کومل، کس سے باتیں کر رہی ہو؟
شوہر کی آواز سے میں چونک گئی. مجھے پتہ ہی نہ چلا تھا میں گاڑی میں خود سے باتیں کرنے لگی تھی. میں نے کہا کچھ نہیں. نہیں کچھ تو کہہ رہی ہو. شوہر نے اصرار کیا. وہ دراصل زینت مجھے اپنے ساتھ ایک بیان میں لے گئی تھی. میں نے شوہر کو اصل بات بتانا شروع کر دی. تم اور بیان کس ملا کے بیان میں چلی گئی تھی؟ انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا. میں نے کہا پتہ نہیں کون تھے. یہ ملاؤں کے چکروں میں مت پڑو. میرے شوہر نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا. کوئی پاگل ہی ان کے چکروں میں آئے گا. لیکن ایک کام کی بات انہوں نے بتائی ہے. میرے اس پر عمل کا ارادہ ہے. میں نے پرعزم لہجے میں کہا. کیا بات کہہ دی جو تم جیسی ڈھیٹ کے دل میں اتر گئی؟ کوئی خاص نہیں, بس ایک واقعہ سنایا تھا. پھر میں نے امام بخاری والا واقعہ انہیں سنا دیا. وہ بھی باپ تھے. جب احمد کے حوالے سے انہوں نے یہ واقعہ سنا تو کچھ دیر خاموش رہے, مگر اپنی عادت کے مطابق بولے. اپنا منہ دھو کے دعا مانگنا. وہ کوئی اور لوگ تھے جن کی اللہ سنتا تھا. اس کے بعد میری زندگی بالکل بدل گئی. میں اپنے بچے کے لیے, اس کی بینائی کی خاطر, بینائی کی خیرات مانگنے کے لیے میں کس طرح نہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائی. رات بھر تڑپی. میں جو اپنی مخصوص تربیت و ماحول کی وجہ سے علماء کرام کا مذاق اڑایا کرتی تھی, ان کی کسی بات پر یقین کرنا تو دور کی بات تھی, مگر اس کے باوجود امام بخاری کا یہ واقعہ اس دن گویا میرے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر گیا تھا. مجھے کامل یقین ہو گیا تھا کہ میں بھی امام بخاری کی والدہ کی طرح رو رو کر اللہ سے مانگوں گی تو ضرور میرے بچے کو روشنی ملے گی. میں روتی رہی, گڑ گڑاتی رہی. یوں 6 ماہ گزر گئے. اور پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے اچانک میرے اندر ایک ابال سا اٹھا اور مجھ سے بیٹھا نہ گیا. میں نے اسپتال فون کر کے ایمرجنسی میں اپوائنٹمنٹ لی اور پھر شوہر کو فون کیا. میں نے کہا سنیں جلدی گھر آئیں, ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے. انہوں نے کہا کس ڈاکٹر کے پاس؟ انہوں نے بہت ہی حیرت سے کہا ڈاکٹر اعظم علی کے پاس. اور کس کے پاس؟ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے بیٹھے بیٹھائی تمہیں؟ چھوڑے سب باتیں, بس ابھی گھر پہنچے, جلدی کریں. شدت جذبات سے میری آواز اور بلند ہو گئی. میرے اندر کی ممتا نے ایک جنون کی شکل اختیار کر لی تھی اور مجھے اپنے آپ پہ کوئی کنٹرول نہیں رہا تھا. ارے پاگل ہو گئی ہو, کوئی اپوائنٹمنٹ تو لیا نہیں, ایسے کیسے چلے جائیں گے؟ اس بار انہوں نے نہایت نرمی سے مجھے سمجھانا چاہا. شاید وہ میری کیفیت بھانپ گئے تھے. میں نے فون پہ بات کر لی ہے کہ ہم آ رہے ہیں, ایمرجنسی میں دکھانا ہے, آپ آ جائیے بس. یہ کہہ کر میں نے فون کاٹ دیا. میں نے جلدی سے احمد کو تیار کیا, عبایا اوڑھا اور زندگی میں پہلی مرتبہ نقاب لگایا. ٹھیک 20 منٹ میں گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی. میں نے احمد کو بیبی کاٹ میں لٹایا اور گیٹ سے باہر نکل گئی. مجھے دیکھ کر وہ حیرت سے گنگ ہو گئے. تھوڑی دیر بعد بولے تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ ہاں, میں نے ایک قدرے نارمل انداز میں مختصر جواب دیا. اب اندرونی ابال قدرے دب گیا تھا. او حاجن صاحبہ, اور آج کا سورج کہاں سے نکلا ہے؟ میں چپ رہی. سارے راستے شوہر پوچھتے رہے کہ بیٹھے بٹھائے تمہیں اسپتال جانے کی کیا سوجی, مگر میں نے کچھ نہ بتایا. اور بتاتی بھی کیا, بتانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. میں خود اپنی کیفیت پہ حیران تھی. بس ایک انجانی سی قوت تھی جو مجھ سے یہ سب کام کروا رہی تھی. جیسے جیسے اسپتال قریب آ رہا تھا میری بے چینی پہلے سے بڑھ رہی تھی. حیرت انگیز, ناممکن, امپاسبل. ڈاکٹر صاحب کے لہجے میں حیرت گویا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ میرے شوہر ہڑبڑا گئے. آپ کے بیٹے کی آنکھ کا پردہ 100% زندہ ہو گیا ہے. میری پوری زندگی کا یہ پہلا کیس ہے, ایسا کبھی ہوا نہیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی دے دی ہے. ڈاکٹر اعظم خوشی سے چمک رہے تھے. شاید اپنے نزدیک ایک ناممکن کو ممکن ہوتا دیکھ کر وہ بھی جذباتی ہو گئے تھے. اور کاریات, اور ایک ماں کے ایسے وقت میں خوشی کی انتہا کو کون سمجھ سکتا ہے؟ شاید وہ ماں ہی سمجھ سکے جس کا بچہ 4 سال تک معذوری کی زندگی گزار کر اچانک صحت مند ہو جائے. میرے شوہر کی خوشی کے حواس ہی عجیب ہو گئے تھے. میری ہچکیاں بند ہو گئیں. دنیا کا کوئی پیمانہ ایسا نہ تھا جو اس وقت میری خوشی کو ناپ سکتا. میرے اللہ نے اپنی ایک نہایت گناہگار بندے کی لاج رکھ لی تھی. میرا تھوڑا سا رونا اس نے قبول کر لیا تھا. میرے احمد کو اندھیروں کی جگہ جگمگاتی روشنی عطا کر دی تھی. میرا دعا نمبر تو مجھے اپنی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کے سلے میں 6 جون 2012 کو مل ہی گیا تھا.
اور یہ دعا نمبر جو آپ کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ بے شمار مایوس لوگوں کو جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں امید کی نئی کرن دکھائے گا۔ ہماری ساری امیدوں کا محور و مرکز ایک اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو اپنے بندوں پہ بے انتہا مہربان ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ بس اس سے پورے یقین کے ساتھ مانگنے کی ضرورت ہے۔